سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة. اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، کل کے اجلاس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ تھا اور آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پرورش پا رہے تھے، تو اس موقع پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر یا شرح صدر، یہ واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا۔ ایک تو ایک بچپن کا واقعہ رہا، ایک تو بعثت کے وقت پیغمبری کی ذمہ داری دی جا رہی تھی۔ ویسے تو آپ پہلے ہی سے پیغمبر ہیں، مادی دنیا میں اس کام کی شروعات ہو رہی تھی، اس کام کو آپ انجام دینا تھا، تو اس موقع پر بھی شق صدر کا معاملہ پیش آیا۔ پھر نبوت کے 10ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی نعمت عطا فرمائی، تو اس موقع پر بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں بڑی اہم بات یہ ہے، شق صدر ہے کیا چیز؟ صدر سینہ، شق کہتے ہیں چاک کرنا، کاٹ دینا، کھول دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھول دیا گیا، اسی کو شرح صدر، شق صدر کہا گیا ہے۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا۔ ایسے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں، واقعات میں، آپ کو پیش آنے والی چیزوں میں ایک ضمنی، ایک کوئی چھوٹی سی بات تھی، آئی اور چلی گئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا، اور ذکر بھی اس انداز سے کیا گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی اہمیت کے ساتھ، کیا ہم نے آپ کے خاطر سینے کو چاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا کیا؟ گویا ایک نعمت تھی، ایک بہت بڑی چیز تھی جو ہم نے آپ کو دی ہے۔ سوالیہ انداز میں ہے، وہ بھی سوال پوچھنے کے انداز میں۔ الم نشرح، کیا ہم نے شرح نہیں فرمائی سینے کی، کشادہ نہیں کیا؟ الم نشرح لک صدرک، آپ کے باطن کو، آپ کے سینے کو، آپ کے قلب کو، آپ کے اندرونی معاملے کو ہم نے شرح صدر نہیں عطا کیا؟ اب یہ شق صدر یا شرح صدر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا ہے، اس واقعے کو ہم اپنی عقلوں سے، اپنے ذہن و فکر سے، اپنے سوچ سے اس کا کوئی معنی ہم نکال نہیں سکیں گے۔ یہ ایک غیبی چیز ہے، ماورائے عقل و فہم، یعنی عقل اور فہم سمجھ سے بالا تر، یہ وہ چیز ہے جو عقلوں کے دائرے میں آنے والی نہیں ہے، اور نہ تمہاری عقلیں اس کو سمجھ سکتی۔
نبوت سے جڑی ہوئی چیزیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صرف ایمانی کیفیات کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ ایمان اس پر رکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ بھلے سے وہ ہمارے ذہن میں وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کتنے امور ہیں غیب کے، میدان حشر کے واقعات ہو، حساب و کتاب کا ہو، اعمال کا تولنا ہو، اور کتنے اگر خبر کا معاملہ ہو، خبر کے اندر آدمی کا زندہ ہونا بیٹھنا، حساب و کتاب کا معاملہ ہو، ایک دو نہیں ایسو 20 معاملات ہیں جو کسی انسان کے عقل میں آنے والی نہیں، لیکن ان باتوں پر ہمیں یقین رکھنا ہے اور ان باتوں کو سچ جاننا ہے۔ کیوں یقین کرنا ہے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ باتیں سامنے آئیں۔ ایمان نام ہے غیب پر یقین کرنے کا، وہ باتیں جو غیب کی ہیں، جو ہمارے عقل و فہم میں بھی آنے والی نہیں ہیں، نبی کے کہنے پر ہم اسے یقین کر لے رہے ہیں، مان لے رہے ہیں۔ اب شرح صدر کا معاملہ عمر کے 4 سال میں پیش آیا، نبوت کے موقع پر پیش آیا، معراج کے موقع پر پیش آیا۔ یہ شرح صدر کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وہاں یہ واقعہ ایک الگ انداز سے آ رہا ہے۔ اس واقعے کو وہاں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کی پہل کی، چاہا اور خواہش ظاہر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ یہاں آپ کی گزارش یا استدعاء یا التماس یا خواہش ظاہر کرنا ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے یہ چیز آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 2 واقعات جڑے ہوئے ہیں جو شرح صدر سے تعلق رکھتے ہیں، قلب کی قوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک وہ موقع تھا جب پیغمبری کا وقت آ گیا اور یہ معاملہ آپ کو سونپی جا رہی تھی، نبوت جیسا ایک عظیم کام آپ کے حوالے ہو رہا تھا، تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری۔ دیکھیے یہاں بھی صدر کا لفظ، اے رب میرے سینے کو شرح فرما، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، سینے کے اندر وہ غیبی قوتوں کو، وہ طاقتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی پوری قوت اور استعداد عطا فرما۔ یہ نبوت سے جڑا ہوا واقعہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دوسرا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا، اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کے سامنے پہنچنے کا، اس کے حضور میں حاضری دینے کا۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ کی طرف سے ہی پہل ہو رہی ہے، اللہ سے خواہش ظاہر کر رہے ہیں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی تو یہاں دیکھنے کے معاملے میں کہا گیا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھوں میں، تمہارے قلب میں وہ سکت، وہ صلاحیت وہ نہیں کہ آپ میرے دیدار کو دیکھ سکیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، لہٰذا ان کی خواہش کا احترام بھی ضروری تھا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، پہاڑ کی طرف دیکھیے۔ چنانچہ پہاڑ پر ہلکی سی اللہ نے تجلی ظاہر فرما دی، اور اس تجلی کو بھی حضرت موسیٰ دیکھ نہیں سکے، غش کھا کر بے ہوش ہو، فخر موسیٰ صعقا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نور کی اس تجلی کو دیکھ نہیں سکے، اور اس تجلی کی کیفیت اس قدر خفی اور اس قدر طاقتور رہی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اتنی روشنی، اتنا نور، اتنا چمک، اتنی دمک تھی کہ سامنے والا آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا، اس تجلی کی کیفیت کی وجہ سے۔ اور اس تجلی کا اثر یہ ہوا کہ اندھیری رات میں چونٹی بھی جا رہی ہے تو حضرت موسیٰ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس تجلی کا نور ہے جو اللہ نے ظاہر فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، لوگ مجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، ان کی آنکھوں پر اثر ہو رہا ہے، اس کیفیت کو تو ختم فرما دے۔ چنانچہ اس کے بعد سے وہ کیفیت زائل ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں رہے اور وہ کیفیت یہ ہو گئی۔ تو یہ دونوں زندگیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی شرح صدر کا معاملہ، دیدار خداوندی کا معاملہ ہے۔ یہ دونوں اوقات میں خود حضرت موسیٰ کی طرف سے پہل ہے، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے۔ وہاں ہے کہ انی ارا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں بھی یہ خواہش ظاہر ہو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کیفیتیں ان کے ساتھ دے کر اس تجلی کو دیکھنے کی بھی صلاحیت پیدا کر دی، اور وہ تجلی کے بارے میں محدثین مفسرین نے بیان کیا سوئی کے ناکھے کے برابر تھی۔ تو بہرکیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہاں وہ دونوں باتیں آ رہی ہیں، لیکن یہاں شرح صدر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بچپن میں آپ 4 سال کے ہیں، سینہ چاک کیا گیا اور اس میں کوئی چیز نکالی گئی، کل کی اس میں تفصیل آ چکی ہے۔ پھر نبوت کے موقع پر یہی کیفیت ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبوت کے 10ویں سال اللہ نے آپ کو معراج کے سفر کے لیے بلایا، تو اس موقع پر بھی آپ کے قلب اطہر کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا۔ پھر جو بھی کیفیتیں حدیثوں کے اندر بیان کی گئی، مجمل طور پر یہ ہے سینے کو چاک کیا گیا، شرح صدر۔ یہی وہ شرح صدر تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچے، عجیب و غریب چیزوں کو دیکھا، اور یہاں تک کہ اللہ کے حضور پہنچے تو دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ جو یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی، اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے سورہ نجم کے اندر بیان کیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما زاغ البصر وما طغى، اس انداز میں کہ دل کے اندر پورا سرور، اطمینان، یہ شرح صدر کی کیفیت تھی، جس کی وجہ سے اس وقت وہ حالت، وہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ آپ رب تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پلک نہیں جھپک رہے ہیں۔ حالانکہ نور کے سامنے آنکھیں بند ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کی روشنی کو دیکھا تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں، غش کھا گئے۔ یہاں پر نور ہی نور دیکھ رہے ہیں تو چہرے مبارکہ پر تبسم ہے، اور آنکھیں برابر دیکھ رہے ہیں، آنکھیں نہ پلک جھپی جا رہے ہیں، نہ دل میں کسی قسم کا خوف، وحشت اور دہشت ہے۔ یہ ہے شرح صدر کی برکت۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے تعلق سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شرح صدر کے تعلق سے ایک بات کسی شاعر نے کہا، موسیٰ زہو شرف بیک پرتوے جمال، تو عین ذات می نگری در تبسمیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ایک معمولی تجلی دیکھ نہیں سکے، برداشت نہیں کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات رب کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور چہرے پر تبسم ہے، کسی قسم کی وحشت اور دہشت نہیں ہے۔ یہ تفصیلات حضرت موسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ملا کر کہنے کی بات یہی ہے کہ وہاں بھی شرح صدر کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیش آیا، یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی کے وقت یہ معاملہ پیش آیا۔ دونوں جگہ حضرت موسیٰ کی طرف سے پہل ہوئی، التجا ہوئی، تو اس کے بعد دعا قبول کر لی گئی۔ یہاں وہ معاملہ بالکل الگ تھلگ تھا، بچپن ہی سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے شرح صدر 4 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد 53 سال کی عمر میں جب آپ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے یہ واقعہ پیش۔ تو شرح صدر ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہی
شرح صدر ہے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا انا ابیت عند ربی ویطعم عند ربی ویسقنی، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لی مع اللہ وقتن، میرے ساتھ کچھ ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں، ان اوقات میں اور میرا رب ہوتے ہیں، درمیان میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو گویا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتیں ہیں، ایک لباس بشری ہے، ایک لباس نورانی ہے، ایک لباس حقی۔ لباس نورانی یعنی نور کی حالت و کیفیت، جس کی بڑی تفصیل پچھلے گزرے ہوئے خطابات میں آ چکی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت ہے، حالت نور کی، نوری حالت، لباس نوری میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ پھر ایک حالت آپ کی بشری حالت ہے جو لباس بشری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے دروازہ کھول کر چلے گئے، کسی انسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ایک انسان سامنے سے گزرے روح اور جسم کے ساتھ، ایسی بات نہیں، اور بیداری کا واقعہ، کوئی خواب کا معاملہ نہیں، سب کے سامنے گئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ وہاں اس وقت بشری حیثیت نہیں تھی، جو لباس تھا وہ لباس نورانی تھا، اس حالت میں آپ تشریف لے گئے۔ پھر آپ اس مقام پر ساتواں آسمان پہنچ کر عرش معلیٰ تک اس مقام پر ثم دنا فتدلی، قریب آئیے قریب آئیے، تو وہاں پہنچے تو وہاں نہ لباس بشری نہ لباس نورانی، لباس نورانی بھی چلا گیا، لباس بشری بھی ہٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل جو سراپا نور، ان کے اندر کوئی بشریت کی کوئی بات ہی نہیں، نور سے پیدا کیے گئے۔ ایک حد آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ آگے بڑھیے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نور کے لباس میں جو پیکر نور جبرائیل آگے نہیں بڑھ سکے، رک گئے اور فرمایا کہ نہیں، اب میرے بس کی بات نہیں، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ تو گویا وہ منزل ہی کچھ ایسی تھی، وہ منزل نہ مادی منزل، نہ زمین و آسمان کی منزل، نہ وہ زمان و مکان کی مجلس، نہ وہاں وقت کا معاملہ، نہ جگہ کا معاملہ، یہ عالم ہی کچھ اور تھا۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو یہ تھا آپ کا لباس حقی، اس حالت میں آپ گئے، ورنہ کسی انسان کی، کسی بشر کی بات نہیں کہ اس مقام پر پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے وہاں قدم بھی نہیں رکھا، کسی نے اللہ کا دیدار نہیں فرمایا۔ اب اس میں مفسرین نے الگ الگ باتیں کہی ہیں، وہ الگ پہلو ہے۔ صوفیاء کرام نے ایک ہی بات کہی ہے جو بڑے دل کو لگتی، انہوں نے کہا کہ دیدار ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ دیدار آخرت میں اللہ نے خاص کر دیا۔ حدیث میں بھی ہے انکم سترون ربکم کما ترون القمر فی لیلۃ البدر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں تمام سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں تم بھی عنقریب اللہ کا دیدار کر لو گے، اور اس انداز سے اللہ کو دیکھ لو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ 14ویں رات کے چاند کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ اس رات میں زمین کے کسی بھی گوشے سے، کسی بھی خطے سے، کسی بھی مقام سے آدمی 14ویں رات کے چاند کو دیکھنا چاہے تو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ دوسرے دنوں میں چاند اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا۔ چاند کی مختلف حالتیں ہیں، ہلال ہے، قمر ہے، بدر ہے۔ ہلال وہ ابتدائی 3 دنوں کا، پھر اس کے بعد قمر ہے، پھر اس کے بعد بدر وہ ہے جو 14ویں رات کا چاند۔ تو 14ویں رات کے چاند کی یہ حالت اور کیفیت ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے سے دیکھا جا سکتا ہے، ہلال کو نہیں دیکھا جا سکتا، بڑی مشکلوں سے نظر آئے۔ قمر بھی نظر آئے گا تو کہیں نظر نہیں آ جائے گا۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر یہی لفظ استعمال کیا ہے انکم سترون ربکم کما ترون القمر فی لیلۃ البدر، کہ اس 14ویں رات کے رات میں چاند کو تم جتنی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو،
ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخرت میں دیکھ لیں گے۔ تو دیدار خداوندی دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دنیا ایک عالم ہے، آخرت ایک عالم ہے۔ دنیا یہ ایک مقام ہے، آخرت بھی ایک مقام ہے۔ اس مقام کے ساتھ دیدار الہی مخصوص ہے، دنیا کے ساتھ وہ مخصوص نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بلا کر وہاں لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ عالم دنیا نہیں ہے، کچھ اور ہی عالم ہے، عالم آخرت اور عالم دنیا کے درمیان کا ایک مقام ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا ہوئی۔ تو حضرات صوفیہ نے یہ بات کہی، جو نعمت اہل ایمان کو دیدار خداوندی کی آخرت میں ملنے والی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ برگزیدہ بندے محبوب جن کے صدقے میں سب کچھ ہوا دنیا ہی میں اگر بتلا دے، ظاہر کر دے، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے، جس میں بحث و مباحثے کی گنجائش کیا ہے؟ تو یہ دیدار کے تعلق سے محدثین نے، متکلمین میں کئی لوگوں نے گفتگو کی، نہیں وہاں اللہ کا دیدار نہیں، وہ کچھ تجلی ہو یا پھر جبرائیل کی کیفیت رہی ہو، جو بھی اس قسم کی باتیں ہیں۔ لیکن اتنی بات ہے صاف سیدھی، اللہ اپنے محبوب کے سامنے اپنے پردے ہٹانا چاہا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں تو بات ختم ہو گئی، وہی رب آپ کو دیدار کرا دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سیرت طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں یہ پہلو جو کل بھی آیا تھا اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، الم نشرح لک صدرک۔ اس لحاظ سے یہ حضرات انبیاء کرام کے ان کے مقام، ان کے مرتبے، ان کے درجے، ان کی حالت کے اعتبار سے اس میں اونچائی یا پستی وہ حالتیں الگ الگ ہیں۔ ان تمام کیفیتوں کو عقلی مادی اعتبار سے سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو کل بات ختم ہوئی تھی وہاں پر جہاں حضرت عبد المطلب کا وصال ہو چکا، پھر اس کے بعد آپ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے، حضرت ابو طالب کے پاس آپ رہنے لگے، وہاں آپ کا بچپن گزرا، اور اسی بچپنے کے زمانے میں شام کا سفر ہوا، ملک شام کی طرف حضرت ابو طالب نے بھی آپ کو ساتھ لے کر سفر کیا۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت حارث بھی تھے، سگے چچا، ابو لہب وغیرہ جیسے عباس ہیں ویسے بھی ایک تھے یہ۔ وہاں گئے تو وہاں ایک راہب نے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو طالب تجارت کے سلسلے میں آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کے خیال سے ان کے ساتھ نکلے ہیں، گویا ایک تجارت کی نیت تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد راہب نے ابو طالب کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آج ہمارے گھر تشریف لائیے، ہم آپ کے تمام ساتھیوں کی ایک ضیافت رکھیں، سب آنا ہے۔ حضرت حارث جو ابو طالب کے بھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کو بڑا تعجب لگا، ہم کتنی مرتبہ شام کی طرف آئے ہیں، کبھی اس راہب نے ہمیں نہ دعوت دی، نہ بھی پوچھا، نہ کوئی رابطہ، یہ کیا معاملہ ہے کہ دعوت اب دی جا رہی ہے؟ تو بہرکیف دعوت کے لیے گئے، جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے گئے، دو چار قافلے میں ان کے جو ساتھ تھے خاندان ہی کے، قریش کے لوگ ہی تھے، ان کے ساتھ چھوڑ کر ابو طالب وغیرہ وہاں پہنچتے ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا آپ کے ساتھ اور کوئی رہ تو نہیں گیا، سارے لوگ آ گئے؟ تو ہاں سب آ گئے۔ نہیں اور کچھ آنا تھا، اور کون ہے؟ تو کہا ایک ہمارا بیٹا ہے، اس کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، چھوٹا ہے اس لیے ہم نہیں لے آئے۔ تو کہا نہیں، اسی بچے کے لیے تو یہ ضیافت، اس کو لے آنا چاہیے آپ، نہیں لائیے، یہ دعوت دی گئی ہے اسی کے خاطر۔ اب حضرت ابو طالب حیران ہو گئے، تو ابو طالب نے کہا کسے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو بحیرہ نے کہا آپ کا بیٹا کیسا ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، صحیح حقیقت بتائیے کیا ہے؟ تو ابو طالب نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، بیٹا نہیں ہے، میرے بھائی عبداللہ کا لڑکا ہے، میں نے اس کو بیٹے کی طرح، ہاں ٹھیک ہے لائیے ان کو۔ لیکن کوئی بات اس نے یہ نہیں کہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پہنچ گئے تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ حضور جب آ رہے ہیں تو درخت جھک رہے ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یہ منظر اس نے بھی دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا،
تو فوراً اس نے کہا یہ وہی ابو طالب، یہ آپ کا بیٹا نہیں بھتیجا ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے، ان کی جو علامتیں ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، لہٰذا تو اس بچی کی خاص طور پر حفاظت کریں، کیونکہ یہود بھی انتظار کر رہے ہیں اس نبی کے آنے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو تکلیف پہنچائیں۔ اس کے بعد آپ یہیں سے ان کو ضیافت کے بعد لے کر چلے جائیے۔ تو یہ واقعہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ یہودی انتظار بھی کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ لے کر دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ 2 روز پہلے کی وضاحت میں میں نے یہ بات کہی تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہود حضور کے آنے سے پہلے تورات لے آ کر اپنی مصیبتوں کے موقع پر یا جنگوں کے موقع پر، آفتوں کے موقع پر تورات رکھتے جہاں محمد کا نام ہوتا، کیونکہ تورات میں حضور کا نام محمد ہے، انجیل میں آپ کا نام احمد ہے، تو جہاں محمد ہے وہاں انگلی رکھتے اور اللہ سے دعا مانگتے، اس نبی موعود کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ موعود کا معنی جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک پیغمبر کو ہم بھیج رہے ہیں، یہ دعا کرتے تھے۔ اب پھر اتنا انتظار کرنے کے بعد پھر یہودیوں سے ڈرنے کا سوال کیوں آ رہا ہے؟ کئی روایتوں میں آ رہا ہے، عبد المطلب کو ایک اور راہب نے بیان کیا، شام کے راہب نے بیان کیا، اور کاہنوں نے بیان کیا کہ یہود ان کو تکلیف پہنچائیں گے، ان کی حفاظت کریں۔ یہ اس لیے اشارہ تھا کہ جب حضور تشریف لے آئیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، تو یہود حیران ہو جائیں گے۔ ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ یہ پیغمبر جو اللہ نے ہم سے کہا ہے آخر الزماں کے پیغمبر ہماری برادری سے ہوں گے، ان کے دماغوں میں بنی اسرائیل سے ہوگا۔ جب بنی اسرائیل سے نہیں ہے تو ان کے ذہنوں میں ایک تعصب پیدا ہو گیا، نبوت ادھر چلے گئی ہمارے قبیلے سے نکل کر، ہم اس نبی پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ یہ ہے دشمنی کا سبب، اصل بنیاد، راز یا جڑ یہی تھی۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اسی آیت کے بعد یہ آیت قرآن میں آ رہی ہے کہ اے یہودیو، اس پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، دعائیں مانگنے میں وسیلہ لے رہے تھے، جب وہ ظاہر ہو چکا، اعلان ہو گیا نبوت کا، تو اب اس پیغمبر پر ایمان لانے سے آپ انکار کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو یہی کیفیت تھی راہبوں کی، راہنوں کی، کاہنوں کی، کہ یہود یہ خبر سنیں گے کہ یہ قریش کے خاندان میں بنو ہاشم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، تو وہ اس کا انکار کریں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ پیغمبر ہے، پیغمبر جہاں سے بھی ملے، لیکن وہ بات نہیں۔ یہودیوں کے ذہن میں بات تھی، جیسے برہمنوں کے اندر جو کیفیت ہے، ہم پاک، پوتر، اعلیٰ نسل، اعلیٰ ذات، ہم ہی اصل ہیں، باقی کے سب نچلے طبقے کے ہیں، نیچ ذات کے ہیں، انسانیت کے درجے میں بھی نہیں۔ یہ ذہنیت جیسے برہمنوں میں ہے، وہ یہ برہمنیت وہیں یہودیت سے یہاں پہنچی، پاک پوتر، یہاں تک کہ یہودیوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم خدا کے چہیدے ہیں، ہم پاک ہیں، پوتر ہیں، ہمارا خون پاک ہے، سارے انسانوں میں ہم ہی اصل ہیں، باقی کے سب نچلے ہیں، ذلیل اور کمتر ہیں۔ یہ ذہنیت تھی۔ تو کہا کہ ہم گناہ بھی کر لیں تو اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈال بھی دیا الا ایاما معدودہ، 2-4 روز رکھے گا پھر نکال دے گا۔ یہ نسلی برتری، اونچ نیچ، اعلیٰ و ادنا، یہ ذہنیت کی وجہ سے یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ وہی کیفیت تھی جو راہب، بحیرہ، سب یہی کہہ رہے تھے۔ تو بہرکیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس آ گئے، ابو طالب کے پاس ہی رہنے لگے۔ تجارتوں کے سفر میں 1-2 مقام پر گئے، لیکن شام کی طرف آپ نے رخ نہیں کیا۔ عمر 25 سال ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تجارت بڑھانے کا بھی خیال پیدا ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیشکش کی کہ آپ میرے پیسوں سے تجارت کر سکتے ہیں۔ حضور نے ان کے مالی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر تجارت کی، اور ساتھ میں میسرہ نامی ایک
غلام کو بھی رکھا کہ حضور کی خدمت بھی کریں. ان کے چال چلن، عادات، طور طریقے، ان کے معاملات، لوگوں کے پیش آنا، یہ ساری چیزوں کو وہ تمام چیزیں دیکھ رہا تھا. آ کر مالک کو سناتا تھا، مالکہ کو سناتا تھا کہ ایسے ہیں ایسے. تو بہت متاثر ہو گئیں اور انہوں نے اپنی طرف سے پیغام بھیجا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب اور آپ کی بہت ساری پھوپھیاں بھی تھیں، بڑا خاندان تھا، 9 چچا تھے آپ کے. ان سب نے مشورہ کیا نہیں حضرت خدیجہ سے نکاح ہونا چاہیے. حسن و جمال سے بھی ٹھیک تھے، بھلے سے عمر کچھ زیادہ تھی، دولت مند بھی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری طریقے سے ساتھ دینے والی تھی. اس لیے سب نے اس بات کو پسند کیا. حضرت ابو طالب نے مہر وغیرہ کا انتظام کیا. عربوں کے اندر مہر کی بھی عادت تھی زمانے جاہلیت کے اندر. ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں 25 سال رہیں، اور حضور کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. چنانچہ آپ کو اللہ نے 3 لڑکے دیے. ایک لڑکے کا نام قاسم، دوسرے کا نام طیب، طاہر اسی کا لفظ ہے. اس طریقے سے یہ رہا. تو تینوں بچے بچپن ہی میں انتقال کر کر چلے گئے. ایک خاتون تھی ماریہ قبطیہ سے، ان سے ابراہیم پیدا ہوئے. یہ بھی ابراہیم بھی چلے گئے، طیب بھی گئے، طاہر بھی گئے، قاسم بھی چلے گئے. نرینہ اولاد نہیں رہے. لیکن اللہ نے آپ کو بیٹیاں دیں، 4 بیٹیاں دیں: رقیہ، زینب، ام کلثوم، حضرت فاطمہ. اور ان کی نگاہوں کا معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ایک کے بعد ایک بیٹی آ گئی. اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے. حضور کے 2 نور، حضور کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم ان کی نکاح میں آئی تھیں. اس زینب کا نکاح ابو العاص، یہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا. زیادہ دن وہ معاملہ نہیں رہا، وہ ٹوٹ گئے. یہ اس وقت کی بات تھی جب کہ نکاح حرام نہیں قرار پایا تھا. مشرکوں کے ساتھ بھی اہل ایمان کے نکاح ہو رہے تھے. بعد میں یہ معاملہ ختم ہوا. ابو لہب نے کہا کہ نہیں، ان کے بیٹی کو تم طلاق دے دو، نکاح سے چھوڑ دو. اس طریقے سے واقعات پیش آئے. 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم. زینب کی اولاد ہوئی، بچپن میں ہی چلی گئی. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی نسل چلی، لیکن نسل کہاں سے کہاں تک چلی مورخین نے اس کو محفوظ نہیں رکھا ہے. سب یہی اس بات پر متفق ہیں کہ چوتھی اور آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل چلی. حضرت فاطمہ کو 3 لڑکے ہوئے: حسن، حسین، محسن رضی اللہ عنہم. محسن کا انتقال ہو گیا، وہ جوان نہیں ہوئے، ان کا کوئی مان. ان دونوں سے نسل چلی. یہ بظاہر بیٹی کی اولاد کے لحاظ سے حضور کی آل کے درجے میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی آل کو اولاد کے درجے میں رکھ دیا. گویا وہ آل نہیں، اولاد بھی ہے، آل بھی ہے. یہ دونوں کو اس طریقے سے شامل کر دیا گیا. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بندھن میں ہوئے، ازدواج ہوئے، اولاد کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر شریف کی 35ویں سال میں قدم رکھے تو سارے عرب کے اندر مشہور ہو گئے. اخلاق سے، عادت سے، سیرت سے، کردار سے، لوگوں کے معاملات سے. لوگ یہاں تک کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کر رکھتے، روپیہ پیسہ رکھتے. اس طریقے سے آپ صادق اور امین مشہور ہو گئے. اسی زمانے میں قریش کے لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا انتظام کیا، کیونکہ عمارت بوسیدہ تھی، سیلاب کا پانی، بارشوں کا پانی وہاں تک آتا تھا. قریش نے پوری رقم لگا کر تعمیر کی، لیکن پیسے کم پڑ گئے تو بیت اللہ کو انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا. پاؤ حصہ تعمیر نہیں کر سکے. وہاں چھوٹی سی ایک دیوار مین باندھ دیا کہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے، جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو اس کو تعمیر کریں گے. اسی کو حتیم کعبہ کہا جاتا ہے، جو کعبے کا اندرونی حصہ ہے، اس لیے طواف میں اس کو شامل کر لیا جاتا. تو یہ کیوں ایسا انہوں نے چھوڑ دیا کہ اللہ کے گھر کو جائز، پاک، صاف پیسہ لگانا چاہیے، غلط پیسہ نہیں لگانا. یہ کیفیت اس موقع پر حجر اسود کو لگانے کا مسئلہ سامنے آیا تو اس وقت بھی آپس میں جھگڑوں کے حالات پیدا ہو گئے. تو ایک شخص نے کہا کہ نہیں، اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ایک صورت پیدا کر لو، کل صبح حرم میں، حرم نبوی میں، مسجد الحرام میں جو پہلے آئے گا اس کو حق دے دو. تمام قبیلے والے اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے.
کہ ہم پہلے چلے جائیں، ہمیں موقع ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا رہا، صبح صادق سے پہلے ہی وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ سب نے دیکھا، کہا رضینا بہذا الامین والصادق، ہم اس امین سے راضی ہیں، یہ اعزاز، یہ شرف بیت اللہ میں حجر اسود کو لگانے کا اسی کو دے دیں گے۔ بہت بڑا شرط تھا ان لوگوں کے پاس، قریب تھا کہ ان میں لڑائیاں ہو جاتی کہ ہم حجر اسود کو لگائیں گے، یہ قبیلہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ قبیلہ آگے بڑھ رہا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا قریش کے لیے آ گیا، لیکن آپ نے وہاں حکمت عملی یہ اختیار کی کہ اپنے بدن سے چادر مبارک نیچے بچھا دی، پتھر اس میں رکھ دیا اور کہا کہ جتنے بھی قبیلے ہیں سب کو بھی اس میں شامل ہونا ہے، یہ سعادت کو، یہ برکت کو، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی آئے، چاروں طرف سے چادر کو اٹھائیں۔ اس طرح سب مل کر خوشی سب چادر پکڑ کر قریب لے گئے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو لگا دیا۔ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 35 سال مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل یہاں سے میں اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری اس مجلسوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس مجلس میں ایک مریض ہیں، انہوں نے بڑی تمنا ظاہر کی کہ اس مبارک و مسعود مجلس میں ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے، ان کا آپریشن ہے، یہ ہے جلال الدین کی صحت کے لیے سبھی حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آپریشن کامیاب کرے، صحت اور زندگی کے ساتھ وہ اپنے وطن چلے جائیں۔ صرف ایک مریض کا کیا ملا، کئی مریض یہاں موجود ہیں، کئی لوگوں کے مریض ہیں، ان کے تیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو بھی صحت اور شفا عطا فرمائیں۔ اس ماہ مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں حاضرین کے اہل و عیال کو، حاضرین کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائیں اس بابرکت مہینے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلے سے ہمارے تمام جائز مرادوں اور مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔